السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ گینز بک میں درج ہیں جناب 38 ایسے افراد جن کا ریکارڈ ہے بہت زیادہ شادیاں کرنے کا۔ یوں تو آپ کو پتہ ہے کہ مرد حضرات کو شادی سے پہلے بھی شادی کا شوق ہوتا ہے اور شادی کے بعد بھی شادی کا شوق ہوتا ہے، مگر پھر بھی اس ریکارڈ کو توڑا ہے ایک خاتون نے اس بک میں درج افراد میں سے۔ ویسے پوری دنیا میں سے میں نہ مانوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ حضرات کتنی شادیاں اور کتنی لونڈیاں رکھتے تھے، ہاں، لیکن اس گنز بک کی جو کتاب ہے نا، اس کے اندر 38 افراد کا تذکرہ ملتا ہے جنہوں نے بہت زیادہ شادیاں کی، اور اس عالمی ریکارڈ ویسے تو بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں، مگر یہ ریکارڈ شاید ہی کوئی توڑ سکے۔ شمال مغربی افریقہ کے مسلم ملک موریتانیہ کی ایک خاتون نے شادیوں کی نصف سنچری مکمل کر کے عالمی ریکارڈ قائم کر دیا، یعنی کہ اس نے سلیم نامی خاتون نے 35 برسوں میں شادیوں کی نصف سنچری مکمل کر لی، جس پر ان کا نام گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں سب سے زیادہ شادیاں کرنے والی خاتون کے طور پر درج کر لیا گیا۔ 50 شادیوں کے بعد بھی سلیم کا کیریئر ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد مزید 5 بار وہ دلہن بنی اور اب 38 سال میں ان کی شادیوں کا سکور 55 تک پہنچ چکا ہے، اور سلیم کی سب سے طویل شادی 15 سال تک چلی، اور جبکہ کچھ شادیاں صرف 2 دن بعد ہی انجام کو پہنچ گئیں۔ سلیم کو بعض شادیاں اپنے ازدواجی کیریئر کے تمام شوہروں کے نام یاد ہیں، اور وہ ان شادیوں کی ناکامی کا سبب خود کو زیادہ غسیلہ ہونے کو قرار دیتی ہیں۔ مقامی ٹی وی چینل الساحل کو انٹرویو میں سلیم نامی خاتون کا کہنا تھا کہ ان کی شادی شدہ زندگی کا آغاز 12 برس کی عمر میں ہی ہو گیا تھا۔ ان کے ازدواجی سفر میں مختلف قسم کے مردوں سے ان کا واسطہ پڑتا رہا، اور سب سے طویل جو شادی تھی ان شادیوں میں وہ 15 سال تک چلی، جبکہ بعض شادیاں 3 ماہ، بعض 2 ہفتے اور بعض شادیاں صرف 2 دن میں ہی اپنے انجام کو پہنچ گئیں۔ سلیم خاتون کے مطابق ان تمام شادیوں کی ناکامی کا سبب ان کا حد سے زیادہ عدم برداشت کا رویہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میری غصیلی طبیعت کو زیادہ تر شوہر برداشت نہیں کر سکے، جس کا نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلتا رہا۔ اور سلیم کا کہنا ہے کہ ازدواجی سفر میں شریک ہونے والے تمام شوہروں کے نام انہیں اچھے سے یاد ہیں۔ دوران انٹرویو انہوں نے بتایا کہ بعض شوہروں کے نام بھی لیے، اور رپورٹ کے مطابق سلیم نے شادیوں کی نصف سنچری مکمل کر کے لینڈ وولف امریکی خاتون لنڈا وولف کو توڑ دیا، جس کا نام سب سے زیادہ شادیاں کرنے والی خاتون کے طور پر گینز آف ورلڈ ریکارڈ میں درج تھا۔ لنڈا وولف نے اپنی ازدواجی کیریئر میں 23 شوہروں سے عقد نکاح کیا تھا، تاہم انہوں نے زیادہ شادیاں ریکارڈ قائم کرنے کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ایک ان کا کارنامہ بن جائے گا اور جس سے ان کا نام گینز ورلڈ بک میں آ جائے گا۔ دوران انٹرویو سلیم نے اپنی ہم وطن خواتین کے نام پیغام میں کہا کہ برائے مہربانی آپ خواتین میری پیروی ہرگز نہ کریں، بلکہ پہلا شوہر جیسا بھی ہو اس کے ساتھ ہی زندگی گزر بسر کریں۔ اچھے سے اچھے شوہر کی تلاش میں خاتون کہیں کی نہیں رہتی، اور یہ بات بالکل وجہ ان کی رپورٹ کے مطابق یہ انتہائی دلچسپ بات ہے کہ موریتانیہ میں
ایک طرف خواتین کی بہت بڑی تعداد غیر شادی شدہ ہے اور مختلف وجوہات کی بنا پر انہیں 38 برسوں سے رشتے نہیں مل رہے، تو دوسری طرف سلیم نے 55 مردوں سے شادیاں کر لی۔ رپورٹ کے مطابق دوران موریطانیہ کے مرد ایسی خاتون سے شادی کو ترجیح دیتے ہیں جو خوب موٹی تازی اور فربا ہو، اور وہ کمزور جسم کی عورتوں کو پسند نہیں کرتے، اس وجہ سے اکثر وہ کنواری رہ جاتی ہیں۔ اور موریطانیہ خطے کی واحد ریاست ہے جہاں طلاق کو ایک سماجی روایت کی حیثیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں طلاق جیسے منفی عمل کے روز مرہ کی بنیاد پر وقوع پذیر ہونے والے واقعات نے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحان نے 44% عائلی اور سماجی نظام کو درہم برہم کر دیا، لیکن صنف نازک اس منفی طرز عمل کا سب سے زیادہ متاثر ہونے والا طبقہ ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ صنف نازک کے علاوہ ان جوڑوں کے جو بچے ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا طبقہ ہوں گے۔ عرب ذرائع ابلاغ کے مطابق موریطانوی سماج جٹ میں شادی پٹ میں طلاق کے اصول پر چل رہے ہیں، اور عورتوں کو وقت کے نکاح نہ صرف نان نفقے اور رہائش جیسی کسی بھی سہولت کا حق نہیں دیا جاتا، اسی لیے وہ آسانی سے چھوڑ بھی دیتے ہیں، بلکہ خواتین کے حق مہر جیسے شرعی فریضے کی ادائیگی بھی نہیں کی جاتی۔ خواتین کو طلاق کے بعد دوہرا بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ طلاق کے بعد عدت گزارنا کا خرچ بھی اس کو خود ہی گزارنا پڑتا ہے۔ یہ تو ویسے پاکستان میں بھی ہے کہ اگر کسی خاتون کو طلاق ہو جائے تو یہاں بھی وہ سب کچھ کہتے ہیں کہ جو عورت جہیز کے نام پہ لے کے آئی ہے وہ بھی اس سے چھین ہی لیں، کوئی شوہر نان نفقہ ادا نہیں کرتا۔ لیکن موریطانیہ میں تو مطلقہ کو سابقہ شوہر کے بچوں کو بھی خود ہی پالنا پڑتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق موریطانیہ میں نکاح کے دوران شوہر کہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے نان نفقے کا ذمہ دار نہیں ہوگا، اور عورت اپنے معاملات کی خود ہی ذمہ دار ہے یا اس کا ذمہ دار اس کا ولی ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، وہ بھی کہ اسلامی ملک میں۔ اس کے بعد یہ شرط نکاح میں نامے میں درج بھی کر لی جاتی ہے، اور اس شرط کے ساتھ عورت کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ نباہ نہ ہونے کی صورت میں خود ہی اپنی طلاق کا فیصلہ کرے گی، اور اس شرط کی روح سے طلاق کا اختیار شوہر کے بجائے بیوی کو حاصل ہوتا ہے، اور بیوی ذرا سی بات پر خود کو طلاق دے کر چلی جاتی ہے۔ اب جناب اس کو اگر ہم اس بات پر غور کریں تو بیوی چونکہ نان نفقہ نہیں لے رہی ہوتی، اس سارے اخراجات اس کے اپنے سر ہوتے ہیں یا اس کے فیملی کے سر، اس کے والدین کے سر ہوتے ہیں، تو اس وجہ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ طلاق کی شرح وہاں پر زیادہ ہے، کیونکہ بہت سارے گھر صرف اسی بنیاد پر جڑے رہتے ہیں کہ اگر میں چھوڑ کے جاؤں گی تو بچوں کے اخراجات کون برداشت کرے گا، اور بچے جو ہے نا رول جائیں گے۔ لیکن جہاں مرد اب سرپرست ہونے کا کردار ہی ادا نہیں کر رہا تو وہاں پھر عورت چھوڑ کے چلی بھی جائے تو یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، اور نان نفقے کا بچوں کے اور عورت کا ذمہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے، اور جہاں مرد اپنی ذمہ داری سے بھاگے گا وہاں طلاق کی شرح ضرور بڑھے گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آپ کو کیسی لگی سلیم کی یہ حرکت کہ اس نے ریکارڈ توڑ دیا اچھوں کا؟ اور اینڈ میں میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ برائے مہربانی میرے چینل کو کر دیا کریں سبسکرائب۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں کی تمام مشکلوں کو آسانیوں میں بدلتا رہے۔ اللہ نے کے بعد